الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسماء و صفات پر ایمان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و منہج، اس کی تعلیل، اس کی دلیل ذکر کرنے کے بعد اور خصوصیت کے ساتھ اس نقطے کو مدلل اور مبرہن طور پر بیان کرنے کے بعد کہ اسماء و صفات باری تعالی کے اثبات کے لیے کتاب و سنت ہی پر اکتفا کیا جائے گا، حدیث سے اور یہ امر بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالی کی بیان کردہ صفتوں میں نفی و اثبات دونوں، نفی مجمل اور اثبات مفصل، گویا اہم ترین قاعدہ، اساسی بنیادی ضابطہ بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے لیے رسولوں کے لائے ہوئے طریق سے انحراف اور کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو طریق اسماء و صفات کے متعلق، اس کے اثبات کے متعلق، اس کے منہج کے متعلق جو رسولوں کا لایا ہوا طریق ہے، اسی طریق کی پیروی اہل سنہ والجماعہ کرتے ہیں اور اس سے سرے منہ انحراف اور اس سے کنارہ کشی بالکل اختیار نہیں کرتے ہیں، نہ اس کی گنجائش ہے۔ ما جاء به المرسلون ہے کیا؟ در حقیقت بات اسماء و صفات کے حوالے سے کی جا رہی ہے، تو ما جاء به المرسلون کی جو رسول لائے، رسولوں کا جو طریق ہے اور وہ طریق من عند اللہ وہ لے کے آئے ہیں، اور وہ ہے اثبات صفات کا،
کہ نہ اس کے اندر کوئی تعطیل و نفی و انکار و تحریف کی کوئی گنجائش، اور نہ اس کے اندر تجسیم، تکییف اور تمثیل کی صورت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت رسولوں کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی وہ مشرکین اور دیگر اغیار جو رسولوں کے طریقے سے زیغ و ضلال کا طریق اپنانے والے رہے، ان کی پیروی وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت کہ مخالفین جو ہمارے ہیں اہل سنت والجماعت کے اسماء و صفات کے باب میں، یا تو وہ مشرکین کے طریق پر نفی صفات و تعطیل صفات کی ڈگر پہ چلنے والے ہیں، جو مشرکوں کا طریق رہا ہے، کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ مشرکین صفات باری تعالی کے منکر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے کہ یہ مشرکین رحمان کا کفر کرتے ہیں۔ انہی کا یہ قول منقول ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے حکایت کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ رحمان کا کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کرو، رحمان کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ رحمان کو ہم نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین یہ منکرین صفات رہے ہیں، اور یہ طریق رسولوں کے طریق کے سوا ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ بات دیکھی جائے تو غور کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، دونوں نے اللہ کا مثیل بنایا۔ یہودیوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور یوں اللہ جل وعلا کا مثیل بنایا۔ اور اس طرح سے ہمارے مخالفین میں کے مجسمہ، خواہ وہ مکیفہ مجسمہ ہو یا ممثلہ مجسمہ ہوں، ان لوگوں نے گویا یہود و نصارہ کا طریق تجسیم و طریق تمثیل اختیار کیا۔ لیکن اہل سنہ والجماعہ یہ رسولوں کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس باب میں کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ ما جاء به المرسلون سے انحراف نہیں کیا کرتے، اور اس کی توجیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں پیش کی کہ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اس لیے کہ یہی یعنی رسولوں کا طریق یا رسول جو لے کر کے آئے وہی صراط مستقیم، وہی سیدھا راستہ۔ اور صراط مستقیم حقیقت میں ہر باب میں، دین کے ہر باب میں وہی صراط مستقیم ہے جو اللہ جل وعلا کے فرمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریق کے مطابق ہو، کہ جس کے اندر نہ تو کوئی زیغ و انحراف ہو، نہ کوئی افراط ہو، نہ تفریط ہو، کسی طور کی ہوائے نفس کا اس کے اندر کوئی گزر نہ ہو، اور وہ اس قدر اہم ہے معاملہ صراط مستقیم کا کہ جس کے اندر نہ کوئی زیغ و انحراف، نہ کوئی کجی، نہ کوئی ٹیڑھا پن،
کہ جس کی ہدایت و توفیق کے لیے ایک بندے مومن نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے اسی الصراط المستقیم کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو یہ ہے صراط مستقیم۔ تو اسماء و صفات کے باب میں بھی صراط مستقیم اگر ہم تفسیر سے اور کھول کر کے بات کریں تو یہ ہے کہ صراط مستقیم فی باب الاسماء و صفات یہ ہے کہ ان نثبت من الاسماء والصفات ما اثبته الله تعالى وما اثبته له رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب و سنت میں جو اسماء و صفات ہیں اس کا اثبات ہم کریں اور اسی طریق پر کریں جس طریق پر نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے، اور جس پر قائم و دائم رہے ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کی احسان و اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے۔ اور یہی الصراط المستقیم ہے۔ صراط المستقیم کی اہمیت وہ صراط مستقیم کہ جو ان لوگوں کی راہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہی تو بہترین رفیق۔ تو یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت گویا تمامی ابواب دین و عقیدہ میں اور باب الاسماء والصفات میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالیٰ کے منعم علیہم بندوں کا راستہ جو صراط مستقیم ہے اسی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں تو اسماء و صفات کے باب میں صراط مستقیم پر چلنے کی اور صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی، اپنے منعم علیہم بندوں، نبیوں، صدیقوں، شہداء و صالحین کی راہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ یہاں ایک بات یہ یاد رہے کہ یہی تو اہل ایمان کے اعلیٰ ترین مراتب ہیں، اور ان مراتب کی یہی ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سب سے اونچے مقام و مرتبے پر فائز انبیاء ہیں، اور اس کے بعد صدیقین ہیں، اور اس کے بعد شہداء ہیں، اور اس کے بعد عام مومنین صالحین ہیں، اور انہی کی راہ کی پیروی کرنے میں نجات و فلاح مضمر ہے۔ فنسأل اللہ تعالی ان یوفقنا ویہدینا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم صراط مستقیم کی ہدایت و توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔